مناتے ہیں، ان کا وفات بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں۔ لوگوں نے ہمارے ساتھ حسد کیا، شیعوں کے ساتھ حسد کیا۔ کیوں حسد کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو شہادت مناتے ہیں تو ہم بھی شہادت منائیں، جیسے یہ جلوس نکالتے ہیں ہم بھی جلوس نکالیں، لیکن شہادت کے مقابلے میں تو جلوس نکال لیں گے، ولادت کا کیا کریں گے؟ ہم اس کو سب سے بڑی مشکل ہے، ایک سلوات پڑے گا بابا سے بلا آگے کافی سر آگے آگے بسم اللہ سے آؤ سے آگے 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 مشکل جگہ آگے بابا سے بلند سلوات بسم اللہ۔ یہ دیکھیں میلاد منانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کس چیزوں کی؟ ایک تو مولود بتایا جائے، یہ دیکھتے آئے گا، ایک تو مولود بتایا جائے، پھر مقام بتایا جائے۔ آئے میرے ساتھ ملے تھوڑا سا جا کے، تھکے نہیں، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ مقام بتانا پڑتا ہے، کس مقام پہ ولادت ہونی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور بھی بتانا پڑتا ہے، ماں بھی بتانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ولادت بھی بتانی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ بلدیت بھی بتانی پڑتی ہے، شجرہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ اب کتابوں میں تو ملے گا نہیں کہ شجرہ کون سا تھا، ماں کون سی تھی، ایک تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ولدیت کیا تھی، اور اس کے ساتھ ماں بھی بتانی پڑتی ہے۔ اچھا ایک اور بات فرق بھی ہے، میلاد منانے کے لیے فقط ماں کا ذکر نہیں، ماں کا کردار بھی بتانا۔ کردار والی تھی، اچھا عام کردار والی نہیں، ایسی ہو کہ جس کو خود جلی کہے چل میرے گھر میں، جس کو خود جلی کہے کہ تو آ میرے گھر میں۔ اچھا میرے مولا کے ایک لقب ہے، کل رات میں نے مولا کے دو لقب پڑھے تھے، عین اللہ اور ید اللہ۔ آج ایک دوسرا لقب پڑھتا ہوں۔ میرے مولا کے تمام بیٹوں کے اور خود میرے مولا کا ایک لقب ہے باب اللہ، یعنی اللہ کا جو دروازہ ہے اسی کو علی ابن ابی، بس اسی کے ضمن میں دو جملے عرض کروں گا، میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ معراج ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر میں آ کون رہا ہے؟ علی ولی اللہ آ رہا ہے، مولا علی آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، جو اس کعبہ کے ساتھ رہنے والے تھے، مکہ کے تو وہاں پہ رہنے والے تھے، انہوں نے آ کر کعبہ میں نہیں، بیت اللہ میں نہیں، اس کعبہ کی دیوار پہ آ کے ایک مرتبہ دستخط دی ہے، تو جو اندر سے برآمد ہوئی ہے وہ علی کی ماں تھی، اور دکھایا کس کو ہے؟ وہ علی ولی اللہ کو دکھایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب بھی اللہ کا دروازہ کھڑکاؤ گے، جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستخط دو گے، جلی نہیں آئے گا، علی
طرح جشن مناتے رہیں۔ اچھا ہم جو ہیں 14 کے ماننے والے ہیں، 14 کا نزول مانتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جشن تو دکھا کہ جس میں آئیں اور آ کر وہ جو ہمارے مقابلے میں حسد کرتے ہیں اور آ کے دکھائیں تو صحیح ان کی وہ ماں کون سی تھی یا ان کا باپ کون سا تھا، یا پھر میں کسی مقام پہ پڑھ دوں گا ان کی ماں کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، بس اتنا تعارف کرا لوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ جب ایک سفید چیز سامنے ہو تو سیاہ دکھائی دیتی ہے، بس ایک بات کروں گا، ابو طالب کا گھرانہ وہ ہے جو تطہیر کا گھرانہ ہے، جو طہارت کا گھرانہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ نجاستوں کا گھرانہ ہے۔ پاک ہے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ ممبر اتنا پاک ہے، میں اس وقت اشارہ کر دیا، انشاءاللہ کسی مقام پہ اس کو پڑھوں گا۔ اچھا آج 13 رجب المرجب ہو گئی ہے، آج 13 رجب المرجب ہو گئی ہے، 2 بیویوں کا ذکر ہے۔ کس حوالے سے؟ یعنی ہم مسلمین ہیں یا مثلا جو بھی ادیان ابراہیمی رکھتے ہیں ان میں 2 بیویوں کا ذکر ہے جن کا تعلق کس سے ہے؟ قبلہ اللہ کے گھر سے ہے۔ اللہ کے گھر سے 2 بیویوں کا ذکر ہے۔ کون کون سی بیوی؟ ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ بنت اسد، 2 بیویاں۔ دونوں بیویاں میں اپنا عقیدہ اگر بیان کروں، دونوں بیویاں بطول ہیں، دونوں بیویاں عصمت پہ فائز ہیں، لیکن دونوں بیویوں کو اللہ نے جو آیت دی ہے وہ بھی اللہ کی آیت تھی، یہ بھی اللہ کی آیت ہے، لیکن اس آیت میں اور اس آیت میں فرق ہے، اس بی بی میں اور اس بی بی میں فرق ہے۔ جب اللہ اس بی بی کو عیسیٰ دے رہا تھا وہ روح اللہ تھا، اور لیکن معجزہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ میں معجزہ دے رہا ہوں۔ بی بی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، جناب مریم کا اپنا گھر نہیں تھا، کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ نے ایک نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عنایت کرے گا، میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ وقف ہو گئی۔ جناب مریم کا اپنا گھر نہیں تھا، شوہر بھی نہیں تھا، شوہر کے بغیر دے رہا تھا، لیکن جب جناب عیسیٰ کی آمد کا وقت ہوا ہے تو مریم سے کہا مریم یہ سجدہ گاہ ہے، یہ سجدہ خانہ نہیں ہے۔ مریم یہاں سے چلی جا، لیکن میں کائنات قربان کروں جن کو ہم مانتے ہیں وہ گھرانہ ایسا ہے جہاں کی خواتین اپنے سرتاج کی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتے۔ جب نکلی ہیں گھر سے تو خود جلی نے کہا آ میرے گھر میں نے اللہ کی وہ امانت ان لوگوں کو دینی ہے جس کو علی ولی اللہ رات بھی عرض کیا تھا، واقعاً حقیقت ہے، واقعاً حقیقت۔ اس کائنات میں 2 نشانیاں، امامت کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک نیشا پور کے ساتھ قدم گاہ ہے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے کسی ٹائم عرض کروں گا، پورا ایک باب ہے امامت کا جو نیشا پور کے ساتھ قدم گاہ، جو زائرین گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک، لیکن وہاں پہ ایک نشانی ہے وہ کسی اور مقام پہ عرض کروں۔ دوسری نشانی وہی ہے کہ جو آج کعبہ کی دیوار نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے میں بھی نشان حیدر رکھتی ہوں، میں بھی نشان حیدر رکھتی ہوں۔ یہ سعودی عربیہ میرے ساتھ جاننے والے پڑھے لکھا مجمع، میں ایسے بات نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سعودی عرب کی ٹوٹل جی ڈی پی کتنی ہے، یعنی اس کی ٹوٹل جو انکم ہے جو اس کے پورے ملک کی ہے کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں ہے، لیکن اس کی دولت اتنی زیادہ ہے جس کے امتحان ہے۔ آج اسی دیوار کو انہوں نے پر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر مرتبہ جب بھی بڑے سے بڑا انجینئر آیا ہے، بڑے سے بڑا مستری آیا ہے، وہ اس دیوار کو ملا نہیں سکا۔ اب
سعودی عربیہ حکومت سے انہوں نے پوچھا، یہ ہمارے گھر میں بھی ہے، ہمارے گھر میں ایک دیوار گر جائے، پھٹ جائے، اس میں دراڑ آ جائے تو مستری کو بلاتے ہیں، تو مستری سب سے پہلا سوال کون سا کرتا ہے؟ یہ دراڑ کیسے آئی؟ یہ دراڑ کیسے آئی؟ تو ہم کہیں گے یہ زمین بیٹھ کے ہم نے نیچے سے مٹی صحیح نہیں ڈالی تھی، اوپر وزن زیادہ آ گیا تھا۔ اب سعودی عربیہ مجبور ہے اس دیوار کی ہسٹری بتانے، اور ہسٹری اور تاریخ بتانا امیر المومنین کی نہیں، علی کی ماں کی ہسٹری بتا رہے ہیں، علی کی ماں کی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ آئی تھی ایک بی بی اس دیوار کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر گھر سے آ جاتی نا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس جو لوگ رہتے ہیں نا وہ کہیں گے کلید کعبہ تھے، خود ان کے گھر کے متولی تھے، چابی اٹھا کے آ گئی ہوگی، دروازہ کھول لیا ہوگا، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ لیکن یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے سامنے نہیں، دیوار پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور یہی کہا ہے میرے اللہ مجھے اسی دیوار سے در عنایت کر۔ بی بی اندر گئی اور پھر وہاں سے باہر آئی۔ بس میں آخری جملہ پڑھوں گا اور اس کے ضامن تمام کروں گا۔ بی بی آئی اور 3 دن وہاں پہ رہی۔ تمام مکے کے رہنے والے اضطراب میں پریشان ہیں، نہیں کوئی پریشان تو اسے ابو طالب ہے۔ اچھا عجیب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بچہ چھوٹا سا وہ گم ہو جائے یا کسی جگہ پہ چلا جائے تو ہم سب کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کو تو پریشانی کوئی نہیں۔ میں نے ایک رات بھی مولا کا ایک فرمان عرض کیا تھا کہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ سر اللہ ہے، جس کو میں جانتا ہوں یا فاطمہ جانتی ہے، یہ اللہ کا وہ راز ہے جو۔ اچھا یہ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں بی بی 16 رجب کو آئی؟ یہ بھی تو پہلے سوچنا چاہیے نا۔ قرآن میں کعبے کے 3-4 وظائف بیان کیے گئے کہ کعبے کے کون کون سے وظیفے ہیں۔ کہا گیا جناب ابراہیم اسماعیل اس کعبے کی دیواروں کو اٹھاؤ، اس کو طاہر کرو، اس کو صاف کرو، کیونکہ اس کے اندر رکوع بھی ہونا ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہونا ہے، اس کے اندر اعتکاف بھی ہونا ہے، اس کے اندر کسی نے آ کے رہنا ہے۔ مسلمانوں مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، یہ سجدہ کعبے کے اندر ہوتا ہے یا کعبے کے باہر ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ یہ رکوع باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ اعتکاف اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا مجھے صرف اتنا ہے، 3 دن بی بی اعتکاف میں رہی ہیں اور 16 رجب کو اللہ کا حبیب خاتم المرسلین ابو طالب کے ساتھ چل کے آیا ہے اس کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے۔ علی کو نہیں، قرآن کو لینے آیا، قرآن کو لینے۔ میں نے اس دن بھی جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اللہ کے ولی جو ہیں علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہ کون سی ذات مقدس ہیں کہ جو قیم قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ یعنی میں اس کو دوسرے الفاظ میں بدلوں تو یہ کہوں گا کہ اگر قرآن کو جسم ملے تو علی بنتا ہے، علی کو برق ملے تو قرآن بنتا ہے۔ اور آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر جناب فاطمہ بنت اسد سے امیر المومنین کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پر میرے مولا حضرت خاتم المرسلین نے پہلی خوراک جناب امیر المومنین کو دی۔ وہ کون سی تھی؟ وہ اپنا لعاب دہن مبارک ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی اتنا برکت والا تھا اور اتنا عظیم الشان تھا، جب تک امیر المومنین زندہ رہے اسی پہ فخر کرتے رہے۔ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے جب بھی کسی مسئلے سے پوچھا گیا تو میرے مولا نے فوراً جواب دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ایسا علم کہاں سے لے کے آئے؟ تو اس وقت میرے مولا پلٹ کے فرماتے ہیں، فخر سے سینہ تان کے بات کرتے ہیں، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ وہی لعاب رسول اللہ ہے جو بول رہا ہے۔ اور میرے مولا نے وہاں پہ انتہائی ہر مقام پہ جب بھی یہ فخر
سے بیان کیا ہے، لے لعاب رسول اللہ ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بعض مقامات پہ ایسا ہے کہ کسی نے کہا یہ تو لعاب رسول اللہ ہے کہ جو اضافہ ہے، تو میرے مولا نے پلٹ کے کہا صبر کر، تو لعاب رسول کو برداشت کر، خون رسول اللہ میں خود دکھا دوں گا۔ برداشت دنیا برداشت کرے نا، ابھی تو علی، ابھی وہ لعاب رسول جو میرے مولا کے دہن مبارک میں رکھا تھا، لوگوں سے وہ نہیں برداشت ہوتا، خون رسول اللہ کیسے برداشت ہوتا؟ بس ایک جملہ آخری حدیث، میرے مولا نے آ کے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لینے کے بعد یہی کہا یا علی کلمنی، میرے ساتھ کلام کیجئے۔ میرے مولا نے وہاں پہ تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، قرآن پڑھا، پوری 4 کتابوں کو وہاں پہ تلاوت کی ہے۔ میرے مولا بہت خوش ہوئے، پھر آگے اپنے بھائی کے لیے قصیدہ پڑھا کہ یا علی انت منی و انا من، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، تیرا گوشت مجھ سے ہے، میرا گوشت تجھ سے ہے، اور تیرا حزب میرا حزب ہے، اور تیرا سانس میری سانس ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جب یہی قصیدہ ختم ہونے لگا تو اس وقت اپنے پاؤں پر جبرائیل کے پروں کو محسوس کیا۔ اس وقت جناب جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اپنا قصیدہ تو پڑھ دیا ہے، اللہ کی طرف سے بھی قصیدہ پڑھ دیا۔ اب اللہ کی زبان بن کر رسول اللہ اللہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یا علی تو کون ہے؟ تو عین اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے، تو نفس اللہ ہے، بلکہ یہاں تک کہوں تو علم اللہ ہے، تو اسد اللہ الغالب علی کل غالب ہے، اور سب سے بڑھ کر جو تیرا محب ہوگا وہ اللہ کا محب ہے، وہ رحمت اللہ ہے، جو تیرا مبغض ہے وہی لعنت اللہ۔ ہم سب کو ولایت امیر المومنین کے درجات عنایت فرمائے۔